قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 چیپٹر 56 آیت نمبر 77 to 82، جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا، اور اسے کوئی بھی نہیں ہاتھ لگائے گا صرف وہ جو مطہرین ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہاتھ لگا سکتا ہے، صرف جو وضو میں ہیں اور جو پاک ہیں۔ اگر اس آیت کی معنی ہوتی کہ کوئی بھی قرآن شریف کو، اس قرآن شریف جو مصحف ہے اس کو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا ہے، صرف وہ جو پاک ہے، جو وضو میں، تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی غیر مسلمان دکان پہ جا کے 100 روپے میں، 150 روپے میں قرآن مجید خرید سکتا ہے اور ہاتھ لگا سکتا ہے، اور قرآن مجید غلط ثابت ہو جائے گا۔ جب قرآن مجید کہتے ہیں اس کا مطلب یہ مصحف نہیں ہے، یہ قرآن شریف کتاب نہیں ہے، وہ ہے وہ قرآن مجید جو لوح محفوظ میں ہے، جس کا ذکر سورہ برج میں بھی ہے، سورہ نمبر 85 آیت نمبر 22 میں، لوح محفوظ۔ اگر آپ دیکھیں گے اس آیت کہ نزول قرآن کیوں نازل ہوا، کچھ لوگ کہتے تھے، کئی لوگ کافر اور مشرکین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ وحی شیطان کی طرف سے آتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ کے نزدیک کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے، صرف وہ لوگ جو مطہرین ہیں۔ مطہرین کے معنی وہ جس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، وہ بالکل پاک ہے، صرف جسم سے نہیں، سارے طریقے سے۔ اس کے معنی ہے کہ فرشتے۔ اور اگر آپ پڑھیں گے طبری کے تفسیر کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا جو ذکر ہو رہا ہے اس قرآن کا جو 7ویں آسمان پہ ہے لوح محفوظ میں، اور انہیں کوئی نہیں ہاتھ لگا سکے گا، صرف فرشتے۔ تو شیطان تو قریب آ ہی نہیں سکتا۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی انسان جو پاک نہیں ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہاں، پاک ہونا، وضو میں ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس آیت سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ فرض ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم قرآن مجید کا صرف ترجمہ دیں گے، عربی متن قرآن شریف عربی میں ساتھ ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر کوئی صرف ترجمہ بھی دینا چاہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں خصوصاً جب میں دیتا ہوں کوئی غیر مسلمان کو قرآن، ترجمے کے ساتھ عربی متن عربی قرآن بھی دیتا ہوں، کیونکہ ترجمے میں کوئی بھی غلطی اگر ہو، اور ترجمے تو انسان کرتے ہیں، غلطی تو کہاں نہ کہاں کریں گے ہی، اگر کوئی ترجمے میں غلطی ہوں گی تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، وہ انسان کی طرف سے ہے۔ اسی لیے میں خود ترجمے کے ساتھ عربی بھی دینا پسند کرتا ہوں، کیونکہ مثال کے طور پہ اکثر آپ اگر پڑھیں گے سورہ لقمان کی آخری آیت، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 34 میں ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ کیسا ہوگا۔ اگر آپ اردو ترجمہ پڑھیں گے، اکثر اردو ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچے کا جنس ہے وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی غیر مسلمان پڑھیں گا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اور اگر وہ ذرا بھی سائنس کے بارے میں جانتا ہے، وہ کہیں گا یہ غلط ہے، کیونکہ آج سائنس ایڈوانس ہو چکی ہے۔ الٹراسونوگرافی، ایمنیوسینٹس کے ذریعے آسانی سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے لڑکی ہے۔ اگر آپ عربی پڑھیں گے اس کے اندر لفظ جنس ہے ہی نہیں، اس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا، صرف کوئی بھی نہیں جانتا ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کیسا ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ کیسا ہوگا کے معنی وہ ماں کے پیٹ کے باہر نکلنے کے بعد اچھا ہوگا یا برا ہوگا، معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دار، وہ آخرت میں جنت جائے گا یا جہنم جائے گا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور سارے ڈاکٹر سارے مشین بھی اکٹھا کریں گے تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ وہ لڑکا وہ بچہ جنت میں جائیں گا جہنم میں جائیں گا۔ تو اس میں غلطی ہے ترجمے کرنے والے کی۔ تو اسی لیے میں خصوصاً
چاہتا ہوں کہ جب بھی ترجمہ دے غیر مسلمان کو تو عربی کے ساتھ دے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عربی کے اندر یہ غلطی نہیں ہے، یہ ترجمہ کرنے والے کی غلطی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ عربی قرآن غیر مسلمان کو دیں گے اور آپ کو سزا ملیں گی، تو میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ذمہ دار ٹھہرائیں گے عربی قرآن کوئی غیر مسلمان کو دینے کے لیے، تو میں میرے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمان بادشاہوں کو خط لکھوائے، صحابہ سے کہا کہ خط لکھو، اور اس خط میں قرآن کے آیت بھی لکھوائے۔ کئی بادشاہوں کو لکھا، یمن کے بادشاہ، مصر کے بادشاہ، ایمپر ہرکولس، کئی بادشاہوں کو لکھا کہ آپ اسلام قبول کرو، اور اس خط کے اندر صحاباؤں کے ذریعے قرآن کی آیت بھی لکھی، اور کئی بادشاہوں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا۔ کئی بادشاہوں نے خط کو پھاڑ دیا اور پیر کے نیچے مسلا۔ ایسا ایک خط موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں، جس کے اندر اللہ کے رسول سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 لکھواتے ہیں، جس میں ذکر ہے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپ اور ہم میں سے اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ پھر بھی نہیں مانے تو آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں ہمیں ایک طریقہ دکھاتا ہے کس طریقے سے غیر مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہیے، بات چیت کرنا چاہیے، کس طریقے سے دعوت دینا چاہیے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا۔ اور میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج دنیا میں لگ بھگ 1.5 کروڑ عرب ہیں جو کرسچن ہیں، کاپٹک کرسچن ہیں، 1.5 کروڑ، 150 لاکھ لگ بھگ عرب ہے جو کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، جنم سے عیسائی ہیں، سینکڑوں سالوں سے عیسائی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ عرب عیسائی کو آپ کون سا ترجمہ دیں گے؟ قرآن مجید کا کون سا ترجمہ دیں گے؟ عربی زبان تو ان کی مادری زبان ہے، آپ قرآن مجید کا پھر سے عربی میں ترجمہ کریں گے؟ آپ اصل نسخہ دیں گے، قرآن مجید کا اصل نسخہ دیں گے عربی میں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، سمجھے، عمل کرے اور باقی لوگوں کو قرآن کا پیغام پھیلائے۔ اکثر کئی مسلمان کہتے ہیں یہ قرآن مجید صرف عالم لوگ، صرف عالم علماء قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید ایسی کٹن کتاب ہے، ایسی مشکل کتاب ہے کہ صرف عالم لوگ سمجھ سکتے ہیں، عام آدمی اسے نہیں سمجھ سکتا۔ کئی مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا کام صرف علماء کا ہے، صرف عالموں کا ہے، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے تقریر ایک قرآن مجید کی آیت سے کی جو کم از کم ایک ہی سورے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 دفعہ دہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قمر میں، سورہ نمبر 54، سورہ نمبر 54، اللہ تعالیٰ فرماتے آیت نمبر 17 میں، آیت نمبر 22 میں، آیت نمبر 32 میں اور آیت نمبر 40 میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن آپ کے لیے آسان بنایا، آپ سمجھ سکے اسے، آپ
اسے یاد رکھ سکے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے یہ قرآن مجید آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا. آپ میں سے کون شخص اس کی بات نہیں مانیں گے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی آیتوں میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے یا وہ مسلمان کی جو کہتے صرف علماء کے لیے ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی آیت میں فرماتے سورہ بقرہ میں بھی لعلکم تعقلون، پھر آپ نہیں سمجھو گے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ قرآن مجید سمجھ کے پڑھو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں، اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ نہیں کچھ چیز کو سمجھتے ہیں تو ان سے پوچھئے جس کے پاس علم ہے. اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور چند آیت آپ کو نہیں سمجھ میں آتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ان سے پوچھئے جن کے پاس علم ہے. اگر آپ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں جس کے اندر سائنس کا ذکر ہے، آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ اگر قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں جس میں ذکر ہے سائنس کے بارے میں، آپ کس سے پوچھیں گے؟ حجام سے پوچھیں گے؟ موچی سے پوچھیں گے؟ آپ پوچھیں گے سائنٹسٹ سے، کیونکہ سائنٹسٹ سائنس کے میدان میں عالم ہے. اگر قرآن مجید کوئی بیماری کے بارے میں ذکر کر رہا ہے تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے، کیونکہ ڈاکٹر میڈیسن کے فیلڈ میں بیماری کے میدان میں ماہر ہے. اگر آپ جاننا چاہتے نزول قرآن یہ آیت کب نازل ہوئی تو آپ پوچھیں گے اس عالم سے جو دارالعلوم میں 7 سال یا 14 سال پڑھا ہوا ہے. تو قرآن شریف میں یہ ذکر آتا ہے کہ ان سے پوچھئے جو اس میدان کا عالم ہے. اگر آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، آپ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ان سے پوچھئے جس کے پاس اس کے بارے میں علم ہے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. کچھ 20 سال پہلے کچھ عرب تھے جو قرآن مجید میں جتنی بھی آیت ہے جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کر رہی ہے، ایمبریولوجی کا مطلب کہ ماں کے پیٹ کے اندر